أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، حضرت مولانا ارشاد الحق عصری صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب، حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، محترم جناب قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب، اور ہماری آج کی محفل کے میزبان محترم جناب چودھری محمد یاسین ظفر صاحب، جامعہ سلفیہ کے اساتذہ، طلباء، مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی اور ضلع کے ذمہ داران اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان، سب سے پہلے میں اپنی جماعت کے بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ آج ہم نے ان کی نصیحتیں سنی اور انہوں نے ہمیں دعائیں دی، اور میں اسی کے لیے ہی آیا تھا۔ جماعت کے دوست مختلف جگہوں سے رابطے کر رہے ہیں، تنظیمی طور پر استقبالیے یا اور کوئی پروگرام رکھنے کی، لیکن ابھی تک ہمارے کچھ انتظامی معاملات جو نامکمل ہے ان کو مکمل کرنے تک میں کوئی پروگرام نہیں دے رہا، لیکن علماء کی خدمت میں حاضری، اس کو میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں۔ کل اسلام آباد میں جماعت کے جلیل القدر عالم ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کے مسجد میں عصر کی نماز پڑھی ہم نے، اور وہاں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے نصیحت بھی کی اور بہت ساری دعائیں، بہت ساری، اور میں نے پھر درخواست کی چودھری یاسین ظفر صاحب سے کہ میں اسلام آباد سے آتے ہوئے فیصل آباد جامعہ سلفیہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں، اور ہماری جماعت کے جو بزرگ علماء کرام ہیں کہیں اگر ممکن ہو اکٹھے ہو جائیں، ورنہ میں ان کے در پہ جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ان سب کو سلام کرنا چاہتا ہوں، ان سے نصیحتیں لینا چاہتا ہوں، ان کی دعائیں لینا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ سلفیہ ہماری جماعت کا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا مرکزی ادارہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اس کا وزٹ کروں۔ میں یہاں کے وفاق المدارس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جماعت کا جو مرکزی ادارہ ہے جامعہ سلفیہ، سب سے پہلے میرا وزٹ جو ہے اس ادارے کا ہونا چاہیے، اور یہ ایک اشارہ ہے جماعت کی طرف سے، جماعت کی آنے والی قیادت کی طرف سے، کہ ہم علماء کے خادم ہیں، علماء کے نوکر ہیں، علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہم نے ان اداروں کو انشاءاللہ مزید ترقی دلانی ہے،
اور ان کے معیار کو مزید بہتر کرنا ہے، چاہے تعلیمی معیار ہو، تبلیغی معیار ہو. ہم نے انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری جماعت کا تبلیغ کا نظام، دعوت کا نظام، تعلیم کا نظام یہ مؤثر ہو، بہتر ہو اور یہ معاشرے میں بہتر اپنا کردار ادا کر سکے. باقی رہی یہ جماعت، آپ سب نے تاریخ بتائی، حضرت مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب نے، مولانا محمد یوسف انور صاحب نے. اسلاف کی جماعت ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ اسلاف کی جماعت ہے. اور امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب کا ایک کلپ میں نے سنا کچھ دن پہلے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ ہماری جماعت امام احمد بن حنبل کی جماعت ہے، امام ابن تیمیہ کی جماعت ہے، سید داؤد غزنوی کی جماعت ہے، یہ ہماری اسلاف کی جماعت ہے. تو انشاءاللہ اس جماعت کو جس طرح انہوں نے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے منہج سلف کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، انشاءاللہ ہمارا بھی یہی عزم ہے کہ جو جھنڈا ہمیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی مرکزی مجلس شورا نے جو جھنڈا ہمیں پکڑایا ہے کتاب و سنت کی دعوت کا، اس کو انشاءاللہ بلند رکھیں گے اور اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. باقی مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کا جو معیار تھا اسی کو اگر برقرار رکھیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ انہوں نے بڑی گہری بات کی. حقیقت یہ ہے کہ اس معیار کو قائم رکھنا آج بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ اسلاف کی یا جو بزرگ ہیں ان علماء کی تاریخ پڑھی ہے. پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ میں نے 20-25 سال گزارے ہیں، سفر کیے. ان کی ذاتی زندگی، ان کی جماعتی زندگی اگر دیکھی جائے تو ان کے معیار پر اترنا ہمارے بس کی بات نہیں. ایک آدمی نے 40 سال کو تھوڑا عرصہ نہیں، 40 سال جماعت کے اوپر لگائے، 40 سال بغیر کسی معاوضے کے، کوئی معاوضہ نہیں، صرف اللہ کے لیے اسلاف کی جماعت کا جھنڈا اٹھایا، 40 سال جماعت کی خدمت کی. اور پرانی گاڑیاں بعض دفعہ میر صاحب حال احوال دیا کرتے تھے، پرانی گاڑیاں، روڈ اس وقت برا حال ہوتا تھا روڈوں کا. کہتے ہیں جمعرات کو جاتا سیالکوٹ، جمعہ پڑھا کے ہفتے والے دن واپس لاہور، اور پورا ہفتہ جماعت کے لیے دینا، پھر لمبے لمبے اسفار کرنا. حضرت الامیر سے ہم نے کہا یہ کمر کا آپ کا مسئلہ کیوں ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہ انہی روڈوں پہ بار بار سفر کر کے یہ کافی عرصے سے مسئلہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا. 40 سال اپنی جوانی، بڑھاپا اس جماعت کو دیا، اور ان کی ذاتی زندگی ہر وقت تلاوت قرآن کرنا. سفر میں جاتے تھے، سیٹ پہ بیٹھے، 3 کام. سب سے پہلا کام جب سامان رکھتے، بڑے تھے، بزرگ تھے، میں ان سے بیگ لے کر اوپر رکھتا، کہتے ہیں حافظ صاحب 1 منٹ، بیگ کھولنا ہے. میں نے اس سے قرآن مجید نکالا، قرآن مجید نکالنا ہے. اور قرآن مجید کے انہوں نے 5-6 حصے کیے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے حروف بڑے لیکن حصے کیے ہوئے تھے. وہ جو حصہ انہوں نے پڑھنا ہوتا تھا اس کو اٹھا لیتے اور سامان اوپر رکھتے.
فلائٹ میں، جہاز میں، گاڑی میں، سفر میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے یا پھر ذکر کرتے یا کچھ دیر نیند کرتے. ان کے یہ 3 معمولات زندگی تھے سفر میں. اللہ کا ذکر کرنے والا شخص، سفر میں، حضر میں تہجد کو نہ چھوڑنے والے شخص. ہمارا ایک دوست یہ عزیز بیٹھا ہے ندیم، میر صاحب کی خدمت کے لیے ہسپتال میں یہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. رات کو کہتا ہے جس دن آپریشن ہوا، ظاہر ہے وہ آپریشن کے لیے نشہ دیتے ہیں، اس دن میر صاحب جو ان کا ورد تھا یا منزل تھی اس روز کی وہ نہیں پڑھ سکے. کہتے ہیں رات کو 2 بجے تک انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنی منزل جو ہے اس کو پڑھے. کچھ پڑھتے تھے، پھر وہ اس کا اثر ہو جاتا تھا، نیند آ جاتی تھی، پھر جاگتے، پھر پڑھنا شروع کر دیتے، پھر نیند آ جاتی، پھر پڑھنا شروع کر دیتے. اور سیاسی اعتبار سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی کل. وہ بتا رہے تھے کہ کوئی ایک بل آیا پارلیمنٹ میں، دینی جماعتوں نے اس پہ احتجاج کیا، اس کی مخالفت کی. پروفیسر صاحب ایوان میں داخل ہوئے، سیدھا ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے. تو سرکاری بینچ والوں نے کہا کہ آپ تو حضرت ہمارے ساتھی ہیں، آپ ادھر بیٹھیں، آپ سرکاری پارٹی سے ہیں. انہوں نے کہا اس مسئلے میں ان کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ نہیں. بے باک حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا، کوئی مصلحت کا شکار نہ ہو. اور پھر 27-28 سال پاکستان کے اپر ہاؤس کے ممبر رہے، کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ان کے کردار پہ انگلی اٹھا سکے. بے داغ کردار. تو حضرات وہ معیار قائم رکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالی مہربانی کرے، اللہ ہمیں توفیق دے. اور آپ کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اللہ ان کو قبول کرے. ہمیں اس معیار پہ اگر ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کے قریب تک چلنے کی کوشش. میں آپ سب کا، چودھری یاسین ظفر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، رشید حجازی صاحب کا، باقی آپ سب بزرگوں کا، قاری شعیب صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب اور باقی سب علماء، طلباء، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جماعت کو مزید ترقی، اس جماعت کو مزید آگے لے جانے کی توفیق دے. اور جس طرح ہمارا اجلاس ہوا مرکزی مجلس شورا کا، اس دن حضرت مولانا ارشاد الحق اظہری صاحب بھی موجود تھے، جتنا محبت کے ساتھ پوری مجلس شورا نے، حافظ صاحب 87% حاضری، آج تک کبھی اتنا حاضری نہیں ہوئی. میر صاحب کے ساتھ محبت کا اظہار تھا، یہ اجلاس مظہر تھا، اور سب نے اتفاق کے ساتھ اعتماد کیا، اور یہ بوجھ ان ناتواں کندھوں پہ ڈالا. میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی، ان تمام علماء اور ساتھیوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے، اور آپ سے مشاورت جاری رہے گی، اور ہر وقت ہمارے ٹیلی فون رابطے کے لیے دروازے کھلے ہیں. کوئی بزرگ، کوئی دوست،
کوئی مہربان مشورہ دینا چاہے اس مشورے کو انشاءاللہ انشراح صدر کے ساتھ سنیں گے اور پوری کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہمیں جماعت کی خدمت کرنے کی اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.